صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ دین اور مذہب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق ہے یہ کہ جی فرمائیے۔ لفظ تو دونوں عربی زبان کے ہی ہیں۔ مذہب کا معنی بھی چلنے کا راستہ ہے اور دین بھی طریقہ اور دستور کو کہتے ہیں، مگر فرق یہ ہو گیا کہ مذہب کا لفظ اللہ نے اور اس کے رسول نے استعمال نہیں کیا، یہ کہیں نہیں آیت میں آیا، نہ کسی حدیث میں، دین ہی آیا، ما دینوں کا دین ہی جو ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، مذہب نہیں کیا۔ وہ اس وجہ سے کہ مذہب جو ہے نا بڑا برے معنوں میں استعمال ہونے لگا، مذہب رہ گیا سیکولرزم کی اصطلاح جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مذہب جو ہے نا اپنے پوجا پاٹ کرو عبادت خانوں میں جا کر، باقی ساری زندگی میں تم آزاد ہو، جو چیز ہے کہ پھر اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مذہب کہ دو خانوں میں زندگی کو تقسیم کر دو، عبادت خانوں میں اللہ، باہر اپنا نفس یا جو معاشرہ کا ہے وہ کرو، یہ مذہب ہے۔ دھرم اور ریلیجن جو ہے نا یہ ہے نا دوئی، اور دین ہے کہ یہ اجازت نہیں، کافر ہو جاؤ یا مسلم بنو، مسلم بنو گے تو پھر ہر معاملہ میں جیسے یہاں پوچھتے نا کہ وضو کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح ہی پوچھنا پڑے گا کہ میں نے یہ سودا کیا، یہ حلال رازق کیا، حرام ہو گیا۔ تم تجارت بھی نہیں کر سکتے اللہ کو پوچھے بغیر، گھر میں بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہتے پھر بھی پوچھو کس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے اور کہاں روک دیتی ہے۔ یہ ہے دین، زندگی کا ضابطہ، پوری زندگی جو ہے نا اس کے اندر ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ دین کا حکم دیتا، مذہب کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب گمراہ لوگوں کا طریقہ کہ عبادت خانوں میں جا کر عیسائی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، باہر نکلتے جو جی چاہے کرو، بسنت مناؤ یا ناچتے پھرو یا کرتے پھرو، یہ مذہب اس کو ہضم کر جاتا۔ اس لیے مذہب کوئی حکومت بھی ہو نا اس کا گزارا ہو جاتا۔ بھئی ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، وہ ہمیں کیوں روکیں گے مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھیں؟ کہا سارے جاؤ پڑھو، ہمیں کھلی چھٹی دے دو، تم جا کر وہاں سجدے کرتے رہو۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، دین جو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتا۔ دین نے تو اپنی حکومت بنانی، اگر ہم ایسے ملک میں رہیں گے جہاں اسلام کی حکومت نہیں، ہماری وہ ساری زندگی کافرانہ ہوگی، اور صرف اس صورت میں ہم بچیں گے وہ جو انڈیا میں رہنے دو، یا وہاں انقلاب لائے، کوشش کرتے رہیں، منظم ہوں، تختہ اٹھنے اور اسلامی حکومت لائیں، اور نہیں کر سکتے ہجرت کریں کہ وہ چھوڑ دیں ملک۔ ورنہ مسلمان دین کو اگر مانتا، دین تو دو رہ ہی نہیں سکتے ایک ملک، جس کی حکومت ہوگی، جس کا نظام چل رہا ہوگا، دین وہ ہے۔ باقی مذہب لیے بیٹھے رہیں گے، اپنا دھرم پوجتے رہیں گے کہ چند عبادتیں چند رسمیں کر لیں اور خوش ہو گئے کہ بس مذہب ٹھیک ہے۔ دین ایک تلوار میں دو میانے نہیں سما سکتی، یا دین جمہوریت ہوگا یا دین اسلام، یا 51 ممبر جو پاس کر دیں گے، بے شک آج وہ حدود کر دیں جاری، اگلے دن حدود میں ترمیم کر دیں، یہ کفر ہوگا، یا اسلام ہوگا کہ جو اللہ نے کہا وہ چلے۔ دین ایک علاقے میں دو نہیں ہو سکتے، مذہب ہزاروں ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے عبادت خانوں میں پوجا کرو، ملک کا نظام جس طرح جی چاہے چلتا رہے۔ جس آئین کے تحت ملک چلتا ہے نا اس کو عربی میں دین کہتے ہیں، یہ ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بادشاہ کے دین کے مطابق بھائی کو نہیں رکھ سکتا، وہاں دین کا لفظ آیا۔ ملک کا نظام فرعون مصر کے حکم پر چل رہا تھا، ابھی یوسف علیہ السلام پوری طرح تبدیلی نہیں کر سکے، وہ تو بھائیوں نے خود باپ کی شریعت بیان کر دی تو یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے کہ اپنے باپ کے فتوے پر ہی انہوں نے بھائی کو روک لیا، ورنہ وہ دین بادشاہ کے مطابق روک نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے زانی مرد اور عورت کو سزا دو، اور اللہ کے دین کے بارے میں تمہیں ان پر کوئی نرمی نہ، وہاں بھی دین کا سزا جاری کرنی ہے کہ سزا جیسے ترسنا کرو کہ ان کی چمڑی ادھر جائے۔ تو دین جو ہے نا، بہت زمان صاحب نے اچھی بات کی، دین وہ ہے جو دستور مملکت ہے، جس آئین اور دستور پر ملک چل رہا نا وہ دین ہے ان کا۔ ہم ہزار کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، اگر بادشاہ کی مرضی چل رہی ہے تو دین الملک ہے، اگر پارلیمنٹ کی چل رہی ہے تو دین جمہوریت ہے، اسلام نہیں ہے۔ جب اللہ رسول کا حکم سپریم ہوگا صرف وہ ملک جو وہاں دین اللہ ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے ملک کے بارے میں اب آئین میں تو انہوں نے لکھا کہ قرآن و سنت جو ہے اس کے خلاف فیصلے، مگر مانتا کوئی نہیں، قانون سارے غیر شرعی۔ اب یہ استثناء جو ہمارے وزیر اعظم صاحب رو رہے ہیں کہ صدر کو استثناء حاصل ہے گورنروں کو، یہی کفر ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف۔ اگر لکھا بھی ہے تو پھاڑ کر پھینک دے کہ نبی کو استثناء حاصل نہیں، اس کے خلاف بھی اگر کوئی کہے میرا یہ مقدمہ پیش ہونا پڑے گا۔ حضور کو صفائی دینی پڑی، اپنے بیٹی کے بارے میں کہنا پڑا کہ اگر فاطمہ نے چوری کی، کا قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق تو نہ کوئی نہیں۔
عورتوں کے بارے میں جو تھا وہ تحفظ حقوق نسواں کے نام پر ساری تھوڑی بہت جو دفعات تھیں ضیاء الحق مرحوم کی، وہ بھی اس کاف لیگ نے مل کر اور سارے ممبروں نے کچھ باہر نکل گئے اس وقت، کچھ بیٹھے رہے، اس کی مرضی کا فیصلے کر دیے، عورتوں کو بے لگام کر دیا۔ جی السلام علیکم۔